آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ ہم اور آپ اس بابرکت ذکر و اذکار کی محفل میں شرکت کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج اسلامی مہینے کی 18 تاریخ ہے، جو تاریخ اسلام میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت اہم ترین تاریخ ہے 18 ذی الحجہ۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں۔ تو آج کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں اپنے محافل میں، اپنے گھروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے اسلام کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہم نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار فضیلتیں، عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائی، تو ان کی اس فضیلت اور فضائل کے ساتھ ساتھ آج یعنی 18 ذی الحجہ کی ایک اور اہم نسبت حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم فضیلت ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی، کہ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے، تو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ اس مقام پر ٹھہر کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اور پھر ان کا مقام اور ان کی ایک بڑی اہم فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جس میں واضح طور پر فرمایا کہ اللہم، اے اللہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو وہ یقیناً علی سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک لفظ مولا سے مراد محبت ہے، قرب ہے، مدد ہے، یہ معانی اس لفظ میں علماء نے بیان فرمائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن دو بڑی فضیلتوں یا دو بڑی اہم شخصیات سے منسوب ہے۔ ایک طرف حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت اور اہمیت کا دن ہے، جو آپ کو خصوصی لقب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور پھر دوسری بڑی اہم نسبت وہ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی، ان دونوں نسبتوں کا ایک خاص معاملہ یہ ہے
کہ یہ دونوں وہ خلیفہ اور وہ خلفاء ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے خود اپنی بیٹیاں عطا فرمائی۔ ایک طرف حضرت ابو بکر و عمر ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ ابو بکر و عمر کا معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بی بی عائشہ حضور کے نکاح کے لیے پیش فرمائی۔ سیدنا عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی بی بی حفصہ حضور کے نکاح کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو ابو بکر و عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیاں حضور کے نکاح میں دیں، اور عثمان و علی وہ ہیں کہ جنہیں خود رسول خدا نے بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے محبوب نے 2 بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی، حضرت بی بی رقیہ، اور پھر ان کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں عطا فرمائی۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں جب یہ 2 بیٹیاں عطا فرمائیں تو علماء نے ایک روایت لکھی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی روایت لکھی تاریخ الخلفاء میں، کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اے عثمان، میں ایک ایک کر کے سب کے سب تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے، اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ان 2 شہزادیوں کی وجہ سے ذو النورین کہتے ہیں۔ ذو النورین کا مطلب 2 نور والے، 2 نور والے۔ ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ کسی بھی شخص کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں، یہ کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی، یہ واحد حضرت عثمان غنی ہے کہ جنہیں پیغمبر کی 2 بیٹیاں نکاح میں عطا کی گئی۔ اور یہیں سے یہ بات بھی ہم اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں، اور ہمیں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اس پر بھی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بحث پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مسلم عقیدہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ حضرت بی بی رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، سیدہ زینب ہیں، اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت 59 میں ہے کہ قل لازواجک و بناتک، کہ اے محبوب آپ اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجیے۔ تو بیٹیوں کو فرمایا، جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ تو انہی میں سے یہ 2 صاحبزادیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ایک کے بعد ایک کر کے عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے۔ 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے ارادے سے صحابہ کرام کا ایک بڑا لشکر لے کر، جس میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 1400 افراد تھے، ایک روایت کے مطابق 1500 افراد تھے، اتنے افراد کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے، تو کفار قریش نے ایک جگہ ہے بیچ میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر، قاصد بنا کر حضرت عثمان غنی کو کفار قریش کی طرف بھیجا کہ وہ جا کر بات کریں، جا کر مذاکرات کریں۔ حضرت عثمان غنی ادھر مذاکرات کے لیے گئے اور ادھر پیچھے کفار قریش نے اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے کارندوں کے ذریعے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، ببول کا درخت تھا وہ، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ اب میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ ایک اعلان کروا دیا گیا، جو صحابہ بکھرے ہوئے تھے فرمایا کہ سب کے سب جمع ہو جاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمائیے۔ یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم اب کفار قریش سے مقابلہ کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس بات پر بیعت کرو۔ چنانچہ یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی، صحابہ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان اہل ایمان سے کہ جنہوں نے اے محبوب آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اظہار فرمایا۔ راضی تو پہلے ہی تھا وہ، مزید اللہ نے تسلی اور ان کے دلوں کی راحت کے لیے کہ ایک سفر کی حالت بھی ہے، دشمن بھی سامنے ہے، ایسے میں یہ ایک بڑی تسلی کے لیے، دلوں کی تقویت کے لیے اللہ نے اتنا بڑا یہ ایک ان کو خوشخبری دی کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی خوشخبری، اتنا اہم موقع، اور حضرت عثمان غنی اس میں موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ادھر گئے ہوئے تھے کفار سے مذاکرات کے لیے۔ اب اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی بیعت کہ اللہ راضی ہو چکا ان تمام بیعت کرنے والوں سے، اور حضرت عثمان اس میں موجود نہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حضرت عثمان کو بھی اس بیعت میں شامل فرمایا جائے۔ تو جب سب صحابہ بیعت کر کے فارغ ہو گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا اللہم، اے اللہ، ہذہ ید عثمان، اے اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں خود عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ یعنی حضرت عثمان کا مقام یہ ہے، اور یہ فضیلت بھی کسی کو تاریخ میں کبھی نہیں ملی کہ خود اللہ کے نبی کسی صحابی کی طرف سے خود ہی بیعت کر لیں۔ بیعت کرنے والے بھی حضور اور جس کی طرف سے کر رہے ہیں وہ بھی خود حضور ہیں، یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی، اور اس ہاتھ سے بیعت کی کہ جو ہاتھ ہم سب کے ہاتھوں سے بہتر تھا، سب کے ہاتھوں سے بہترین ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اچھا، پھر اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ادھر حضرت عثمان کفار سے بات کر رہے ہیں، تو ایسے میں انہیں کفار قریش نے ایک آفر دی کہ آپ چاہیں تو حرم کا طواف کر لیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیں آپ طواف کر لیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت جواب دیا۔ حالانکہ آپ سوچیں، مثلا ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا، اب اس لاک ڈاؤن کے اندر ایک عرصے تک لوگ خانہ کعبہ سے محروم رہے، ایسے میں اگر کسی کو اندر جانے کا موقع مل جائے تو وہ تو موقع نہیں جانے دے گا، ضرور طواف کرے گا۔ حضرت عثمان غنی اتنے برسوں سے، جب سے حضور کے ساتھ ہجرت کر لی تو تب سے طواف سے رکے ہوئے تھے، خانہ کعبہ سے دور تھے، اور آج جب 6 سال کے بعد چلے تو کفار نے روک دیا، پورے قافلے کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ ادھر جب کفار قریش نے انہیں آفر کی کہ آپ طواف کرنا چاہیں تو طواف کر لیں، صرف آپ کو اجازت ہے، تو کس کا دل نہیں چاہے گا
کہ وہ اتنے عرصے سے جو خانہ کعبہ سے دوری ہے اور ایک بے چینی ہے اس کو مٹانے کے لیے کہ میں تیزی سے دوڑ کر کعبۃ اللہ سے لپٹ جاؤں، حجر اسود بھی خالی ہے، پورا حرم خالی ہے، کس کا دل نہیں چاہے؟ لیکن اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کی حضور سے محبت کہ کہنے لگے کافروں سے کہ کافروں سن لو، عثمان غنی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے رسول کے بغیر طواف کرے۔ کہنے لگے میں رسول اللہ کے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا، جب تک اللہ کے نبی کو تم لوگ اجازت نہیں دو گے تو میں کبھی بھی طواف نہیں کروں۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر 10 سال تک بھی اگر تم نے رسول اللہ کو طواف نہیں کرنے دیا تو عثمان غنی کی مجال نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے بغیر طواف کروں، فرمایا میں طواف نہیں کروں گا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ گفتگو چل رہی ہے، اب دوسری طرف ادھر جہاں حضور صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں وہاں پر صحابہ کہنے لگے کہ اس حضرت عثمان کا کیا مقام ہوگا، کتنا آرام سے وہ طواف کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ کا۔ اور یہی حسرت انہوں نے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی کہ یا رسول اللہ، عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور وہاں پر وہ آرام سے طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے عاشق پر کتنا بھروسہ اور کتنا یقین تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے گا، یعنی ادھر حضور کو بھی وہی امید ہے، وہی مان ہے، اور ادھر حضرت عثمان کا بھی وہی اعتقاد اور وہی انداز اور وہی محبت ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باہمی تعلق۔ اور پھر اس کے بعد کہ بہت سے واقعات، کہاں تک اس کو بیان کرتے جائیں، بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارتوں کے اعتبار سے اگر ہم اب ان کی زندگی کا وہ حصہ دیکھیں کہ جس میں ان کو خلافت بھی ملی اور تقریباً 12 سال تک، یعنی تمام خلفائے راشدین کے مقابلے میں سب سے زیادہ جنہوں نے حکومت کی، خلافت کی اور اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کیا، تقریباً 12 سال تک حضرت عثمان غنی کا عرصہ خلافت۔ پھر سازشیں بھی بہت ہوئی ان کے خلاف، باغیوں نے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی سے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مختلف قسم کی یہودیوں نے جو سازشیں رچائیں، اور بالآخر آہستہ آہستہ ان کی سازشیں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا، کئی دنوں تک یہ محاصرہ رہا، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا وقت آ گیا کہ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم سے اس قمیص کو چھیننے کی کوشش کریں، یعنی خلافت کا لباس، اشارہ تھا کہ خلافت کا لباس چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن اے عثمان تم ثابت قدم رہنا، صابر رہنا۔ حضرت عثمان غنی ثابت قدمی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور اسی حالت میں دشمنوں نے ان پر وار کیا، اور جب کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن فیکہم اللہ، کہ اللہ کافی ہے ان دشمنوں کے لیے آپ کی طرف سے، تمہاری طرف سے ان دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے اڑے، اور حضرت عثمان غنی روزے کی حالت، جمعے کا دن، تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، جام شہادت نوش کیا۔ حضور نے خود انہیں بشارت دی، شب جمعہ کو جب وہ سوئے اور اگلے یعنی جب وہ رات گزری اور اٹھے تو اپنی زوجہ کو فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مجھے بشارت دے دی، تیاری کا وقت آ گیا۔ زوجہ نے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ سرکار نے فرما دیا ہے کہ عثمان، کل کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے، کل کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، جمعے کا دن روزے کی حالت، تلاوت قرآن، مدینہ منورہ اور جام شہادت، یعنی اتنی فضیلت ہے کہ انہوں نے پھر جام شہادت اس حالت میں نوش کیا، اور آج وہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔
یعنی یہ وہ خلیفہ وقت ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی سرزمین کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی کو مشورے دیے گئے کہ آپ ان باغیوں سے ٹکر لیں، اپنی فوج کو ٹکرا دیں یا مکہ چلے جائیں، کوفہ آ جائیں، ایسی بہت سی فرمائشیں کی گئی۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر میں مکہ جاؤں تو ان باغیوں کا کیا بھروسہ، یہ تو وہاں بھی بے حرمتی کریں گے۔ اگر میں فوج کو ٹکرا دوں، اللہ کے محبوب کا شہر ہے یہ، میں نہیں چاہتا کہ میری جان کی وجہ سے حضور کے شہر کی حرمت پامال ہو، اور اب میں کہیں اور چلا جاؤں۔ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری روح کہیں اور قبض ہو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو شہر محبوب میں آئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی، اور 18 ذی الحجہ کی وہ تاریخ تھی جو آج کی تاریخ ہے۔ تو اس لیے ہم حضرت عثمان غنی کا اپنے گھروں میں بھی ذکر کریں، فاتحہ بھی کریں، اپنی مساجد میں بھی فاتحہ کریں، گھروں میں بھی فاتحہ کریں۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کے دن کی ایک بڑی نسبت حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 18 ذی الحجہ کو حج سے واپسی کے وقت غدیر خم کے مقام پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو لفظ مولا کا لقب عطا فرمایا۔ تو دیگر مکاتب فکر کے بعض لوگ اس کو عید کا دن مناتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت میں عید کا یہ تصور نہیں ہے۔ ایک تو خاص اس وجہ سے بھی کہ فضیلتیں تو حضرت علی کو اس طرح حضور دیتے ہی رہے، یعنی یہ کوئی حضرت علی کی پہلی فضیلت نہیں تھی، یہ کوئی اس سے تو ایسا بظاہر معلوم ہوگا کہ یہ کوئی پہلی فضیلت ملی ہے، اس سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بڑے بڑے مقامات اللہ کے محبوب نے عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ تو عید تو وہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عید کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، خصوصاً جبکہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بھی معاملہ ہے تو ایسے دن میں عید کا کوئی تصور پیش کرنا امت کے سامنے کہ جس سے پھر ایک دوسرے خلیفہ راشد کی شہادت کا تصور گم ہو جائے، یہ قطعاً درست نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جیسے عاشورہ کا دن ہے نا، 10 محرم، اس دن کئی نبیوں کی بڑی نسبتیں ہیں، کئی پیغمبروں کو اللہ نے بڑی بڑی مشکلات سے نجات دی۔ حضرت نوح کو نجات ملی کشتی کو ان کی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے، حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کو فرعون سے۔ 10 محرم کو یہ بڑی بڑی خوشیاں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود جب اسی تاریخ میں 10 محرم کو آگے چل کر امام حسین کی شہادت ہوئی تو آج پوری دنیا ان کی شہادت کے احترام میں کسی قسم کی خوشی کا معاملہ نہیں کرتی، حالانکہ 10 محرم کو کئی نبیوں کی خوشی ہے، کئی نبیوں کے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ 10 محرم میں ان تمام واقعات کی عظمت، عزت، حرمت اپنی جگہ، لیکن جب ایک شہادت ہو گئی اور وہ بھی اتنی بڑی شہادت امام حسین، تو اس کے احترام میں پھر اس دن اسی کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو جس طرح شہادت امام حسین کی وجہ سے 10 محرم کو بھی دیگر تمام واقعات کی عزت و عظمت کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس خوشی کا انداز نہیں اپناتے، تو بس اسی طرح ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ وہ 18 ذی الحجہ کو بھی جب ایک طرف حضرت مولا علی کی یہ فضیلت کا معاملہ ہے اور ایک طرف شہادت عثمان غنی ہے، تو حضرت علی کا ذکر کریں، حضرت علی کی منقبت بیان کریں، لیکن عید اور جشن کے طور پہ نہیں کہ اس سے وہ شہادت عثمان غنی پر کوئی ایسا پردہ آ جائے یا وہ بالکل کسی پردہ خفا میں چلا جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک اچھا رویہ نہیں کہلائے گا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ایک اعتدال پر مبنی نظریہ ہے، جس میں ہم ذکر حضرت عثمان غنی بھی کر رہے ہیں اور ذکر سیدنا مولا علی بھی کر رہے ہیں، لیکن عید کے طور پہ نہیں، جشن کے طور پہ نہیں، ایک فضیلت کے طور پر، ثواب کے طور پر۔ اور یقیناً ان تمام صحابہ کرام کا ذکر کرنا، ان کی فضیلت اور ان کی عظمتیں بیان کرنا، یہ ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ آج کے دن میں ایک بات اختتام پر عرض کر رہا ہوں، چونکہ یوم شہادت حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی ایک سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الا استحیی من رجل، فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں تستحیی منہ الملائکہ، کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا ایک سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کو صفت حیا عطا فرمائی۔ شرم و حیا حضرت عثمان غنی کا امتیاز ہے۔ آج کے دور میں اسی شرم و حیا کی ضرورت ہے۔ آج مردوں سے بھی حیا چلی گئی، عورتوں سے بھی حیا چلی گئی، اور ہمارے ٹیلی ویژن کی اسکرین ہو، موبائل کی اسکرین ہو، بازار ہو، لباس ہو، ہر طرف بے حیائی کا طوفان۔ ایسے وقت میں ہمیں پھر سے حضرت عثمان غنی کی اس صفت حیا کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں مسجد وزیر خان لاہور میں ڈرامہ شوٹنگ کے مناظر مسجد میں ریکارڈ کیے گئے، جس میں اداکار بھی تو اداکارہ بھی اور ڈانس بھی تو اور پتہ نہیں کیا کچھ اندر مسجد کے اندر وہ بے حرمتی کر رہے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بے حیائی کے مناظر ہو رہے ہیں اور حکومت خاموش تماشائی ہے۔ تو ہم آج کے اس پروگرام کے توسط سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی قوم کو بھی حیا کا پیغام بھی دینا چاہتے ہیں، اور جو ارباب حکومت ہیں، ارباب اختیار ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں اس اجتماع کے ذریعے کہ وہ اسلامی شعائر کی حفاظت، کہ جس کا انہوں نے بنیادی طور پر عہد کیا، جس نام پر لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اس کو بحال کرنے کی اور اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت حیا اور یوم شہادت عثمان غنی کا یہی پیغام ہے ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے اور ہمارے مردوں کے لیے، سب کے لیے۔ حیا کا پیغام صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے یہ پیغام ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے اس دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، حضرت عثمان غنی کی نسبتوں سے بھی، حضرت مولا علی کی نسبتوں سے بھی، اور یوں اہل بیت اور صحابہ ان دونوں نسبتوں کو یکجا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انہی کے فضیلتوں کے ساتھ اور انہی کے احترام کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی اور حشر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شہزادیاں کو متعلق آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کا وضاحت کر دیں کہ سوشل میڈیا کیا کہتا ہے، اور آپ کی شہزادیاں چار ہیں تو سوشل میڈیا وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، وہ صاحبزادیوں کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ 4 صاحبزادیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بعض لوگوں نے جو اپنے اپنے طور پر جو ان کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے ویڈیو بنا کر ڈال دی کہ ایک ہی صاحبزادی بی بی فاطمہ کا ذکر کیا اور باقیوں کا انہوں نے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں بلکہ غالباً انکار کیا۔ تو اس لیے اس پر قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی دارالعلوم امجدیہ کے اندر، اور اس میں انہوں نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ آپس میں دست و گریباں ہوں، انارکی پھیلے، فرقہ واریت پھیلے۔ تو اس طرح کے تمام تر ایسے معاملات کہ جس میں لوگ کھلے عام خلفائے راشدین کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے حوالے سے یا اور دیگر ایسے نظریات کہ جو مسلمات میں سے ہے، امت کے اجماعی عقیدے کی جو ترجمانی کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انارکی پھیلے، اس پر حضرت مفتی صاحب نے کئی علماء کی موجودگی میں ایک بڑی زبردست قسم کی آواز بھی اٹھائی اور پورے میڈیا کے سامنے آپ نے پریس کانفرنس بھی کی۔ اس کو حضرت مفتی صاحب کے سوشل پیج پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پریس کانفرنس کو۔ تو یہ ایک بنیادی نظریہ ہے جو آج ہم نے خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذو النورین ہونے کے حوالے سے
بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام عقائد حقہ کو سمجھنے اور ان پر قائم رہنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آج کی اس محفل کو، ذکر و اذکار کو، شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں مولا کریم جتنے بھی دوستوں نے احباب نے شرکت کی، سب کی شرکت اور سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے علم اور عمل میں، ایمان میں برکت عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے بھی احباب تشریف لائے اور جن جن کی جو بھی مشکلات ہیں سب کو آسان فرما، سب کے گھروں میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ جن کے گھروں میں بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں مولا کریم اچھے رشتے عطا فرما، اچھی نسبتیں عطا فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان و سنت پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ کل بروز قیامت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت میں جگہ عطا فرما، اور ہماری دعائیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کرے۔